ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت ایک ذریعہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے، ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایمان اور تقوی ہے، اور باقی احادیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آنے لگے۔ تو کرامت معیار ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے۔ تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جعلی کرامات موجود ہیں، تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس کا آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے غذائی اجناس سے لے کر کے ادویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، نہ یہ کہ ہم چند بدطینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو، ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، جبکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا 300 سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر، اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو اس کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا۔ جریج کا واقعہ موجود ہے، صحابہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا، اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت